الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا بديل له ولا نذير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثل له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت کے ساتھ انتفاق پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب وقار بزرگان دین عزیزان ملت دور دراز درون میں سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ سے گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے ایک عنوان متعین کیا تھا اتحاد امت کے نام سے. گزشتہ جمعہ کو کسی مصروفیت کی بنیاد پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی. اس وقت امت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اہل اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت جدید تقاضوں کے ساتھ جہاں انسان ہر سائنسی علوم کو بروئے کار لاتے ہوئے پریشانی کا شکار بن رہا ہے، تو وہاں
مسلمان کو، انسان کو، امت محمدیہ کو سب سے بڑی ضرورت اطاعت کی ہے۔ سب سے بڑی ضرورت اطاعت امت، کہ امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اور ایک جگہ اکٹھی ہو کر اللہ کی وحدانیت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگیوں میں ایکسرسائز کے طور پر، مشق کے طور پر، ثواب کی نیت سے عمل پیرا ہو جائے تو امت کامیاب ہو جائے گی۔ جو صورت ہماری چل رہی ہے، جن الجھنوں اور پریشانیوں کا مجھے آپ کو، ساری انسانیت کو سامنا ہے، وہ الجھن ہماری نا اتفاقی، وہ تباہی ہماری نا اتفاقی، وہ تباہی ہماری فرقہ پرور، گروہ بندی، تعصب چاہے مذہب کا ہو، مسلک کا ہو، برادری کا ہو، قوم کا ہو، قبیلے کا ہو، چاہے کسی شکل میں بھی ہو، ارباب ذی وقار یہ تباہی اور پریشانی کا سامنا ہے۔ میں نے انسانیت کو جب پریشان دیکھا تو یہ سوچا کہ امت کو اتحاد اور اتفاق کی آواز دے کر ایک مقام پر جمع کیا جائے اور اس کے سامنے ایک اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم، جس میں میرے رب، آپ کے رب، ساری کائنات کے رب، زمین و آسمان کے رب، بیت اللہ کے رب، محمد عربی کے رب، ولیوں کے رب، غوثوں کے رب، قطبوں کے رب، ابدالوں کے رب، ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو، اس کا سہارا لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اختلاف میں نہ پڑو۔ اگر تم اختلاف میں پڑو گے تو تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی، تباہی تمہارے اٹھنے سے پہلے تمہیں نیست و نابود کر دے گی، تباہی تمہارے سوچنے سے پہلے تمہارا شرارہ بکھیر دے گی، تباہی تمہارے اکٹھے ہونے سے پہلے انسانیت کا جنازہ نکال دے گی۔ یہ نا اتفاقی، یہ تفرقہ بازی اور یہ گروہ بندی اتنا بڑا ناسور ہے جس نے انسانیت کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ آپ اپنے وطن عزیز کا محاسبہ کیجئے، ایک مسجد والا دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک محلے والا دوسرے محلے والے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹے کو بیٹا تصور کرنے کے لیے تیار نہیں اور بیٹا باپ کو باپ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم کہو گے کہ مثال ایک مثال نہیں، ہزاروں اور سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں، جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا اور ارباب کرام ان نا اتفاقیوں کی مثالیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ اس بات پر اتفاق کریں گے یہ نا اتفاقی کہاں سے شروع ہوئی، یہ الجھنیں کہاں سے پیدا ہوئی اور اس
نااتفاقیاں، یہ گروہ بندیاں اور یہ مسلمانوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل آج اودھ پہاڑ سے، کیٹو پہاڑ سے اور مری اور کشمیر کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے اور مضبوط بن چکے ہیں۔ ارباب دی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ توجہ رہے، ہمیں یہ قطعاً اجازت نہیں دیتی توجہ ارباب دی وقار یہ نااتفاقیاں اور یہ گروہ بندیاں عرصہ تقریباً 150 سال یا 200 سال کی مدت میں انہوں نے جنم لیا اور جنم لے کر خطہ عرب پہ اپنے پنجے انہوں نے گاڑ دیے اور ہر ایک اپنے گروہ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سابقین امتوں کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کا نام آئے تو محبت کے ساتھ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارباب دی وقار آقا علیہ السلام سے جب صحابہ نے سوال کیا تو پیغمبر انقلاب ارشاد فرماتے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نشاندہی کیجئے، وہ کون ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس کے اندر میرے اقوال و افعال، میری سیرت، میرا کردار، میرا گفتار، میرا انداز، میری سنتیں اور آپ صحابہ کا طرز وتیرہ اس کی زندگی میں محفوظ ہوگا، اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے نشاندہی کر دی ہے، اس میں الجھن کی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں۔ اذان ہوتی ہے، مسلمان کا کام ہے نماز پڑھنا، مسلمان کے سامنے قرآن کریم کی کتاب رکھی ہے، مسلمان قرآن کریم کی کتاب کو پڑھے لکھے نوجوان جانتے ہیں، ان کے سامنے احادیث کی کتابیں رکھی جائیں تو ان کو پڑھیں، اس میں الجھن کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کے طریقے، صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے والا جنت میں جائے گا، باقی سارے۔ کہنے والا تو ہر کوئی کہتا ہے، لیکن ارباب دی وقار میں آپ کو دنیا کی نااتفاقی اور جس مقام پر جو ڈٹا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو حق پر اور باقیوں کو غلط راستے پر، چاہے نبی کا طریقہ ہو یا نہ ہو۔ آپ دیکھیں ہندو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں عیسائی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، نصرانی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، داعی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، پرویدی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، مجوسی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، پتھر کو سجدہ کرنے والے، سورج کو سجدہ کرنے والے، چاند کو سجدہ کرنے والے، گائے کو پوجنے والے، ارباب اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اور دیگر چیزوں کے سامنے اپنی نیاز جبین جھکانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ گروہ بندیاں، یہ ناانصافیاں، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی سے معروف ہو جائے۔ آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے
نیٹ چلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاتھ میں موبائل، اور چھوٹے چھوٹے بچے اتنی سنگین مشکل ترین موبائل پر گیمز کھیلتے ہیں۔ ان بچوں کو کھڑا کر کے پوچھو نماز نہیں آئے گی، ان بچوں کو کھڑا کر کے پوچھو قرآن کریم نہیں آئے گا، نماز کے مسائل نہیں آئیں گے، غسل کے مسائل نہیں آئیں گی، وضو کے فرائض سنت مستحبات نہیں آئیں گی۔ اور باب وقار مسلمان رہنماؤں کا کام ہے ان کو سکھانا، راہ راست پر لگانا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرنا۔ اور باب وقار اطاعت امت کا اطاعت، امت کا اتفاق۔ جب یہ مسلمان چھوٹے چھوٹے مسائل کو، مثال کے طور پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تین مسلمانوں کے بڑے گروہ ہیں، تین مسلمانوں کے بڑے گروہ، اور ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پر کہنے کا دعوے دار ہے۔ اور باب وقار آپ دیوبندیوں سے پوچھیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ جو میں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، یہی سب کچھ ٹھیک ہے۔ بریلویوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ جو میں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں، باقی غلط ہے۔ اہل حدیث احباب سے پوچھئے، وہ کہیں گے جو میں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں، باقی غلط ہے۔ اور باب وقار جب ہم اپنے آپ کو اپنی نظر میں ٹھیک سمجھیں گے، ٹھیک وہ ہوگا جو محمد عربی کی نظر میں، محمد عربی کی سنت میں، صحابہ کے معیار کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہ ٹھیک ہوگا۔ نہ میں اپنی زبان سے کہوں میں ٹھیک ہوں، آپ کہیں کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہے میں ٹھیک ہوں۔ اور باب وقار ٹھیک وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، جس کو صحابہ نے کہا تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے کس کو کہا؟ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے عمر کو کہا عمر ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کر عمر کے لیے دعا کی اور ارشاد فرمایا، اللہ کے حضور عرض کی کہ الہی العالمین، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کو کائنات میں عام کرنے کے لیے 2 عمروں میں سے ایک عمر دے دے۔ اللہ کے نبی کی نظر میں ایک عمر ابن حشام تھا اور ایک عمر ابن خطاب تھا، اور ساتھ دعا بھی یہ کرتے تھے، اللہ ابن حشام جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس میں وہ جرت و ہمت نہیں رہی ہے۔ اللہ جو عمر ابن خطاب میں جرت ہے، غیرت ہے، جذبہ ہے، بہادری ہے، اللہ اس عمر کو اسلام کی عظمت کے لیے قبول فرما۔ ابھی کل دعا کرتے ہیں پیغمبر، اور دوسرے دن پیغمبر کی گود میں حضرت عمر جیسا بہادر جری جوان اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ بن کر اللہ کے حضور پیارے پیغمبر کی گود میں پہنچ جاتا ہے حضرت عمر۔ اور باب وقار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان سچا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی سچا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ اس امت کے درمیان 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین میرے جنت کے پھول ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت امی عائشہ کے لیے کون سے دویہ کلمات، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے کون سے دویہ کلمات، اپنے اہل بیت کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، اور صحابہ اور صحابیات کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی دعائیں کی ہیں۔ اور ان کے لیے حق پر ہونے کے اعلانات، حق پر ہونے کے اعلانات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ جنت کے اندر جاتا ہی وہ ہے، بشارت ملتی ہی اس کو ہے جو حق پر ہوتا ہے، جو صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے جنتی ہونے کی کوئی سند نہیں ہے، آپ کے جنتی ہونے کی کوئی سند نہیں ہے۔ آپ کے اعمال اپنے ساتھ ہیں، میرے اعمال اپنے ساتھ ہیں، لیکن ابو بکر
کے جنتی ہونے کی سند پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، حسن جنتی ہے، حسین جنتی ہے، معاویہ جنتی ہے، 1,40,000 اصحاب پیغمبر کے صحابہ جنتی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اتحاد امت، اور جب یہ امت محمدیہ پیارے پیغمبر کے شاگرد رشید، ارباب توجہ کیجئے گا، کھڑے ہو کر 313 1,000 کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ ابو جال جیسے شریر اور بہادر اور بے شرم دشمن کو ناکو چنے چبا کر میدان میں رون دیتے ہیں مسلمانوں کے گوڑوں کے پاؤں کے ساتھ، اور کفر کو نشانہ عبرت بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور جب نہ اتفاقی پیغمبر کی بات کو تھوڑا سا پسے پش ڈال دیا ہے، 1 سال کے بعد عہد کے دامن میں مسلمانوں نے وہ نقشہ بھی دیکھ لیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، اگر پیغمبر کی بات کو تھوڑا سا چھوڑ دیا جائے تو ناکامی مقدر بن جاتی ہے، اور جس امت میں اٹھنا بھی پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، بیٹھنا بھی پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، پینا بھی پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، شادی بھی پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، بیاہ بھی پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، منگنی بھی پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، تجارت بھی پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، ملک میں پانی کی طرح انسانوں کا خون بہہ رہا ہو، کوئی کسی کے کان پر جون تک نہ رنگے، تو اس امت کا کیا حال ہوگا؟ اس امت کی تباہی کے کیا کہنے ہوں گے؟ اس امت کے بارے میں تم کیا رویہ رکھ سکتے ہو؟ میں اس امت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، نا اتفاقی کتنا بڑا ناصور ہے۔ نا اتفاقی گھر میں ہو، لڑائی میاں بیوی کی ہو، گھر اجڑ جاتا ہے۔ نا اتفاقی بھائیوں کی ہو تو تب بھی گھر ختم ہو جاتے ہیں۔ نا اتفاقی باپ بیٹے میں پڑ جائے، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ نا اتفاقی محلے میں پڑ جائے، ایک کمزور انسان جو ہے وہ گھر چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ نا اتفاقی کسی بڑے قصبے میں پڑ جائے، وہاں شریف لوگوں کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نا اتفاقی تحصیل، ضلع، صوبہ اور ملک میں پڑ جائے، وہاں ارباب ذی وقار وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں میں اگر نا اتفاقی پڑ گئی، مسلمانوں کے اگر حالات خراب ہو گئے، تو میرے مسلمان بھائی آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان کی نا اتفاقی کا صلہ ہے۔ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلمان کی نا اتفاقی کا صلہ ہے۔ چچنیا، بوسنیا اور دیگر برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، ارباب ذی وقار، یہ مسلمانوں کی نا اتفاقی کا صلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ آقا نے مثال دی ہے، اگر پاؤں کے اندر انگوٹھے میں زخم پڑ جائے تو دماغ کو تکلیف ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں زخم ہو تو دوسرے ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے، ایک ہاتھ کو زخم پڑ جائے دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے۔ جسم میں کسی مقام پر زخم ہو، درد ہو، انسان بے چین ہوتا ہے، لیکن آج مسلمان ایک جگہ پریشان ہوتا ہے اور دوسرا مسلمان خوشی مناتا ہے، دوسرا مسلمان اس کے بارے میں کہتے اچھا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے، یہ مستی کیا کرتا تھا، یہ مغروری کیا کرتا تھا۔ طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کے القابات مسلمان کے لیے بولتا ہے۔ ارباب ذی وقار یہ ساری بیماریاں قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کا فرمان نہ پڑھنے کی وجہ سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی بنیاد پر ہے۔ ارباب ذی وقار توجہ کیجئے گا، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا اور ایک بڑے اکابر مشہور پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے پوتے پیر نصیر الدین رحمہ اللہ،
اپنے ایک واعظ میں بڑا عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور پیر میر علی شاہ صاحب کوئی عام ہستی نہیں ہے، آپ کے دارالحکومت کے قریب ہی گولڈا شریف ان کا مزار ہے۔ ارباب دی وقار پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج جو مذہبی سطح پر لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک مقام پر آذان ہوتی ہے، بریلوی حضرات آذان دیتے ہیں، آذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور ان کے درود کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہابیوں کو جلانا، وہابیوں کو تکلیف پہنچانا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے پوتے نصیر الدین رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کو جلانے والے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسا درود نہ پڑھا کریں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اس کو کسی مقام پر ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ یہ 150 سالہ درود ہے، کتنا بہترین انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ ارباب ذی وقار، جب ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، اور اس کے بعد ارباب ذی وقار فکر نہیں کریں گے، تو ہم تباہی کے دہانے کی طرف چلے جائیں گے۔ اہل اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، توجہ کیجئے گا، ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھا، اور چھت پر گرد و نواح پہ اس نے نگاہ دوڑائی۔ نگاہ دوڑانے کے بعد قریب ہی مکان کی چھت پر اس نے دیکھا کہ ایک عورت کپڑے دھو کر سکھانے کی غرض سے چھت پر چڑھی اور کپڑوں کو رسی پر پھیلا رہی تھی۔ اس نے دیکھا وہ عورت بڑی خوبصورت ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے۔ نیچے اترا، اپنے وزراء سے پوچھا کہ یہ قریب جو مکان ہے یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تمہارے غلام فیروز کا مکان ہے۔ اس نے کہا فیروز کو بلاؤ۔ فیروز آیا، جی حضور۔ منشی بنایا، خط لکھا، یہ خط لے جاؤ، فلاں ملک میں چلے جاؤ، اور اس ملک کے بادشاہ کو میرا خط دے کر آنا۔ غالب اس کی نیت میں فطور اتر آیا۔ فیروز نے خط لیا اور خط لے کر گھر گیا۔ گھر جا کر تکیے کے نیچے اس کو رکھ دیا۔ آخری رات کے حصے میں اٹھا فیروز اور گھوڑا تیار کیا، سوار ہوا، نکل گیا۔ فیروز گھر سے نکلا، بادشاہ سلامت فیروز کے گھر دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ جب دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد فیروز کی بیوی کہنے لگی، بادشاہ سلامت کیسے آئے ہو تم یہاں؟ کس غرض سے آئے ہو؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میاں فیروز کی عالیہ میں تمہارا مہمان ہوں، میں تمہارا مہمان۔ فیروز کی بیوی پوچھتی ہے، بادشاہ سلامت ہم تو تمہارے نوکر غریب، تمہارا اور ہمارا کیا جوڑ ہے؟ تم بادشاہ سلامت ہو، تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کو ایک جملہ کہا۔ جب اس کی نیت میں فطور دیکھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت تم بادشاہ ہو، اور شیر جو ہوتا ہے وہ کبھی مردار نہیں کھاتا۔ شیر زندہ شکار کر کے اس کا خون پی کر پھینک دیتا ہے،
یہ شیر کا طرز وطیرہ ہے۔ اور جس لوٹے میں تم پانی پینے آئے ہو، اس لوٹے میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ اس عورت کی سوچ پہ قربان جاؤں، بادشاہ کو واپسی جاتے ہوئے راستہ نہ ملا، اٹھا اور چلا گیا، لیکن شرمندگی کے عالم میں اتنا ڈوبا ہوا کہ اپنی جوتی وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ اور راستے میں آدھے راستے میں فیروز کا پہنچا، ہاتھ میں جو جیب میں خط ڈالا، خط نہیں، واپس گھوڑا گھمایا، پہنچا، دروازہ کھلا تو دیکھا پلنگ کے پاس بادشاہ سلامت کی جوتی پڑی ہوئی۔ فیروز نے بادشاہ کی جوتی کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا۔ بہرحال بادشاہ کا حکم تھا، چلا گیا، خط دے کر واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد بادشاہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ توجہ، بادشاہ نے اس کو کچھ سکے قیمتی عنایت کیے، وہ سکے لے کر گھر پہنچا، بیوی سے کہنے لگا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بازار لے جانا چاہتا ہوں اور وہاں سے کپڑا ٹاکی خریدیں گے، لباس ملبوس خریدیں گے۔ بیوی کہنے لگی پھر کیا ہوگا؟ پھر پہن کر ہم سسرال جائیں گے، تجھے میکے لے کر جاؤں گا اور تیری سہیلیاں رشتہ دار دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ہماری بیٹی کتنی خوشحال ہے، کتنے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اور باب دی وقار دونوں بازار کے کپڑے خریدے، خریدنے کے بعد دونوں گھر آئے اور تیار ہو کر فیروز اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے سسرال کے ہاں پہنچا، بیوی کو وہاں چھوڑا، واپس آیا۔ ایک مہینہ بیت گیا، ایک مہینے کے بعد لینے کے لیے نہیں گیا۔ فیروز کے سالے، اس کی بیوی کے بھائی فیروز کے ہاں آئے اور پوچھتے ہیں بھائی کیا معاملہ ہے، آپ ہماری بہن کو لینے کے لیے نہیں آئے، آپ ہماری بہن کو لینے کے لیے نہیں آئے، اگر کوئی وجہ ہے تو وہ بھی بتاؤ، وجہ نہیں تو ہم قاضی کے پاس چلیں گے، تمہارے خلاف مقدمہ درج کریں گے اور اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ اور باب دی وقار